ایک بار پھر بھارت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے بھارت پاکستان پر لغو الزامات لگا رہا ہے اور جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ایک حملے میں 26 سیاح ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں اور اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بھارت ہر دہشت گرد اور ان کے سپورٹر کو ٹریک کرے گا اور سزا دے گا۔ بھلا مودی صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کی 7 لاکھ کی فوج کشمیر میں قبضہ کیے بیٹھی ہے تو ان کی ناک کے نیچے سے اتنا بڑا حملہ کیسے ہوگا کہ لوگوں کے پورے ممالک میں اتنی زیادہ افواج نہیں ہوتی جتنے آپ نے کشمیر کے چھوٹے سے حصے میں 7 لاکھ فوج تعینات کی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہے 1999 میں، یہ بیسکلی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے اس کے خلاف جو تحریک کے شروع ہونے کے بعد سے سیاحوں کے خلاف سب سے بدترین حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد سے بھارتی میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اس سے مسلمانوں کی زندگیاں جیرن ہو رہی ہیں، نہ صرف بھارت میں بلکہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں۔ اور موقع کی طاق جانتے ہوئے بھارت نے اپنے جنگی جنون ظاہر کرنا شروع کر دیا جو پورے خطے کے استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور بھارت کی ایگزسٹنس سے پورے ریجن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ناظرین، بھارتی نیوی نے 27 اپریل کو لانگ رینج میزائلز ڈرلز کے ساتھ بیسکلی اپنے جنگی جنون کا سائن کیا اور پھر انہوں نے کئی پاکستانی سفارتوں کو ملک سے باہر نکالا۔ اور ناظرین، جو 1960 سے لے کے دونوں ممالک کے درمیان دستخط شدہ سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو معطل کر دیا یونیلیٹرلی۔ اور بیسکلی ناظرین، اب کچھ واقعات بھی آ رہے ہیں کہ پچھلی راتوں میں کچھ LOC پہ بھارت نے دراندازی بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بڑا شدید جواب دیا ہے پاکستانی افواج کی جانب سے۔ اور یہ بڑا زبردست ناظرین بات ہوئی ہے کہ چاہے پاکستان کے اندر اندرونی اختلافات، سیاسی اختلافات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، شاید ہمارے ملک میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود، تمام تر معاملات کے باوجود پوری قوم یکجا ہے اور اپنی افواج کے ساتھ ہے، اور پوری قوم ہر لحاظ سے، ہر سیاسی قوت یکجا ہے، ہر سیاسی لیڈر یکجا ہے کہ وہ بھارت کی کسی بھی دراندازی کے خلاف بھرپور جواب پاکستان دے گا، اور قوم یکجا ہے۔ اور اوبویسلی ناظرین، یہ بیسکلی یہ جو قتل ہوا، یہ جو قتل عام ہوا بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بدلے میں ملیٹنٹ ایکسٹرمنیٹس کے خلاف جوابی کارروائی کا پورا حق بیسکلی بھارت نے کہا ہمارا ہے۔ لیکن انہوں نے بیسکلی یہ بات، اکانومسٹ جو کہ عالمی جریدہ، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو عقل ہوش ٹھکانے لینا چاہیے تاکہ ریجن میں انسٹیبلٹی نہ پیدا ہو، کیونکہ بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان دہائیوں پرانی دشمنی کسی ایسی لڑائی میں تبدیل کرنا جو خطے اور دنیا کو خطرے میں ڈال دے۔ لیکن بھارت اپنے جو انٹرنل ویکنیسز ہیں اور جو انٹرنل فیلیئرز ہیں ناظرین، اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے، اور وہ بیسکلی جو پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بین الاقوامی دنیا ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے اور بھارت کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے جنگی جنون سے باز ہے۔ گزشتہ شب بھی پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ پاکستان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ری ایٹریٹ کیا کہ پاکستان بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے اور پاکستان جواب دے گا تو دنیا کو پہلے سے انہوں نے خبردار کر دیا ہے۔ اور یہ جو ناظرین پورا یہ جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے بھی مشکوک ہے کہ ایک جو کشمیری ریزسٹنس گروپ ہے، دی ریزسٹنس فرنٹ TRF، وہ اس نے ابتدائی طور پہ کہا گیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے انکار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا۔ اب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مودی حکومت کی تاریخ رہی ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، چاہے وہ پلوامہ واقعہ ہو یا پہلگام واقعے میں بھی لوگ بھارت کے اپنے فوجی جرنیل تک سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ مودی اس وقت بہار میں الیکشن آنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی بھارت میں عام انتخابات ہوئے پچھلے سال، تو جو BJP نعرہ لگاتی تھی کہ اب کی بار 400 پار مودی سرکار کی، تو مودی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کولیشن گورنمنٹ، ایک مخلوط حکومت میں، اس وقت BJP کی حکومت ہے بھارت میں برسر اقتدار، تو ان کی اپنی ڈومیسٹک پاپولیرٹی بھی گر رہی ہے۔ تو بھارت کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دراندازی کرنے کے لیے اور اپنے اندرونی معاملات پہ بیسکلی دنیا کو
अंधा रखने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है, चाहे वो सन 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिकी सदर ने दौरा किया था उस वक्त के सिखों का कत्लेआम हो, उस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया था जो कि फिर बाद में उसके अंदर रॉ मुलविस निकली थी, या वो 26/11 का बम्बई हमला हो, या फिर वो पुलवामा हमला 2019 का, या वो उड़ी अटैक हो 2016 का, या अब पहला गाम हमले के बारे में भी इस तरह के बहुत शदीद शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। भारत के अपने हलीफी ममालिक जैसे कि अमेरिका, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा एलाय माना जाता है, उस तक ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया है, और इंटरनेशनल मीडिया भी बड़े कड़े सवाल उठा रहा है, ताकि चाहे वो द इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो अल जज़ीरा हो, चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो गार्डियन हो, वो सब सवाल उठा रहे हैं कि मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात तो लगाए हैं लेकिन आज तक कोई एक सबूत भी नहीं दे सके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।